ارے مدینہ روح قلب سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی دھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکان میں آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، اما جان نے سخت گرمی میں سکر دوپہر میں موٹا کھدر کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فاطمہ اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے کیا دماغ میں تیزی آ گئی، سردی کے کپڑے تو گرمی میں پہن کے کھڑی ہے، اے فاطمہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی علی تیرے سے پہلے ابا جان آئے تھے، تو نبوت کی خوشبو پردے میں نہیں سونگ رہا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ پردہ ہٹا کے اتنا کہہ کے چلے گئے اے بیٹی موٹا لباس پہن، میں نہیں چاہتا میری دھی ہو اس کے جسم پر لباس کے ذریعے کسی کی نظر پڑ جائے، اگر بچی تیرا باریکی لباس اللہ کو دیکھ کر غصہ آ گیا تو قیامت کے دن میدان محشر میں سر کیسے اٹھاؤں گا؟ اللہ اکبر، اے علی میں نے ڈر کی وجہ سے گرمی کے اندر سردی کا لباس پہن لیا تاکہ یہ میرا لباس قیامت کے دن خدا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کروائے۔ یا تو آہستہ آہستہ ٹوپی والا برقع اترا، پھر دوسرا فیشن والا برقع اترا، پھر چادر اتر گئی، پھر دوپٹہ اتر گیا۔ ڈرو اس وقت سے یہ نہ ہو ہماری بچیوں کے کپڑے ہمارے سامنے اترنے لگ جائیں۔ کیا ہوا جی؟ بس دعا کرو جی، بس دعا کرو جی، زمانہ ایسا آ گیا، زمانہ ایسا آ گیا۔ زمانہ تو وہی ہے، دور تو وہی ہے، صبح بھی وہی ہے، شام بھی وہی ہے، گرمی بھی وہی ہے، سردی بھی وہی ہے، لیکن ہمارے اعمال بدل گئے۔ اور میرے عزیزو جب اعمال سونے سنکھے ہوا کرتے تھے، آسمان سے فرشتے رزق کے تھال لے کر ہمارے دروازے پہ آیا کرتے تھے، جب ہمارے اعمال ہماری اعمال بدعمالی کے اندر تبدیل ہو گئے، ان کو دیکھ کر اللہ کی عزت کی قسم فرشتوں نے بھی زمین پر آنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر کمرے کے اندر ٹی وی، ہر مکان کے اندر ٹی وی ہے۔ آپ کو مجھے غیرت کیوں نہیں آتی؟ مجھے آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ میں نے کبھی سوچا کہ کتنے عرصہ ہو گیا کہ میرے گھر کے اندر قرآن پاک کسی نے کھول کے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی قرآن پاک کھول دے، یقین جانو اللہ اکبر اتنی بے رخی کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں کے سامنے بیٹی قرآن پڑھے گی، باپ کے سامنے بیٹا قرآن پڑھے گا، فوراً کہیں گے خبریں سننے دے، دوسرے کمرے میں جا کے پڑھ لے۔ جب ایسا وقت آنے لگ جائے، اور لوگوں رزق کی فکر نہ کرو، ایمان کے خاتمے کی فکر کرو۔ رزق تو فریجوں کے اندر پڑا مل جائے گا، لیکن اللہ کی قسم جاتے ہوئے ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ فکر اس بات کی کرو آج پورا دن گزر گیا، 5 نمازوں کے سجدے نکل گئے، مجھے رتی برابر بھی احساس نہیں ہوا۔ کبھی اللہ اکبر، کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کبھی اشہد ان محمد رسول اللہ، کبھی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے بعد اقامت میں کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تجھے 20 منٹ کا وقفہ دیا تھا، وضو کرتا، سنتیں پڑھتا، پیشاب استنجا سے فارغ ہوتا، ذکر اذکار کرتا، میں اللہ کا قرآن تھوڑی دیر کے لیے دوران نماز میں اوقات میں بیٹھ کے پڑھ لیتا، اب بھی نہیں آیا۔ دکان والے تو اپنی دکان سے کب اٹھے گا، مکان والے تو اپنا منجا بستر کب چھوڑے گا، نوکری والے اپنے دفتر سے کب اٹھے گا۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تجھے آخری وارننگ دے رہی، آ جا آ جا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر جس ایمان کے بل بوتے پہ دعوت دی جا رہی ہے، تیرے پاس کپڑا اور مکان رہے، دکان رہے، ایمان کی دولت تیرے سے چھین لی جائے، تجھے پتہ نہ ہو، کراتا موت کے گھاٹ چلا جائے، کلمہ طیبہ تیری زبان پر نہ آئے، نہ تجھے اس وقت کوئی یاد دلائے، تیری بیوی تجھے کلمہ یاد نہیں کرائے گی، تیرے رشتہ دار تجھے کلمہ یاد نہیں کرائیں گے، تیرے دوست احباب تجھے کلمہ یاد نہیں کرائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر کی آوازیں لگائے گا، کوئی کہے گا پانی پلا دو، کوئی کہے گا زمزم لے آؤ، کوئی کہے گا شہد چٹا دو، کوئی کہے گا کان کے اندر اذان سنا دو۔ کون اذان سنائے گا؟ جس نے زندگی میں اذان سنی ہو۔ کون نماز یاد دلائے گا؟ جس نے زندگی کے اندر نماز کا سجدہ کیا ہو۔ کون کلمہ پڑھائے گا؟ یا تو سارے آوے کا آوائی بگڑا پڑا ہے، مورتیوں کی طرح یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سرا کر کے۔ پڑھاؤ باپ کو موت کے وقت کلمہ۔ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، کمرے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، میرے عزیزوں بستر ایسا ہونا چاہیے، بستر کا مزاج ایسا ہونا چاہیے، اپنی کیفیت ایسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے عبد الحنان تسبیح پکڑ کر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا دکھلاوے کی وجہ سے پکڑ رکھی ہے، کوئی کہہ رہا تقریر میں اس نے 1.5 گھنٹہ تسبیحات میں پکڑ رکھی، کیا پتا کسی وقت یہ انگلی یوں کر کے پھر جائے، سبحان اللہ زبان سے نکل جائے، عرش والا رب آپ سے میرے سے راضی ہو جائے۔ پھر تو ایسی بناؤ، اپنے آپ کو ایمان والا تو بنا کے رکھو، کیا پتا اس ڈھونگی پر اللہ
اللہ جل شانہ کو اس نقل پر پیار آ جائے, اللہ اندر سے ایمان والی تبدیلی لے آئے. میرے عزیزوں, لباس کو, کردار کو دیکھ کر اللہ ایمان والوں کی صفوں میں قیامت کے دن شامل فرما دے. جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میرے عزیزوں, بازار میں کے اندر یہ نعرہ کیوں یاد نہیں آتا؟ تمہیں صرف جلوس میں نعرہ یاد آتا ہے, اللہ اکبر. مدرسے کے جلسے میں نام یاد آتا ہے, نعرہ یاد آتا ہے. تمہیں دکان پہ نعرہ کیوں یاد نہیں آتا؟ 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتے, نعرہ کیوں یاد نہیں آتا؟ فائل کے اندر پیسے رکھ کر حقدار کا کھا گئے اور نہ حق کو حقدار بنا دیا, یہ نعرہ اس وقت کیوں یاد نہیں آتا؟ 5 وقت کی نماز میرے گھر سے جنازے کی صورت میں نکل گئی, قرآن کی تلاوت میرے گھر سے نکل گئی, غیرت نکل گئی, میرے دسترخوان کی بسم اللہ نکل گئی, کھانے کے بعد الحمدللہ غائب ہو گئی, ہر کام میں ماشاءاللہ الحمدللہ میری زبان سے نکل گیا. اب بھی کہہ رہے ہو جو ہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تھا کہاں اس کے مصطفیٰ؟ شادی بے میاں میں, عقیقے میں, خاندان میں, مہندی میں, مائیوں میں, منگنی میں, رسم میں, ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تراویح میں سارے کا سارا دریا خان گھروں میں پڑا رہتا ہے. خدا کی قسم 2 صفحے 1 صفحہ آخری دنوں کے اندر تو 15 رمضان کے بعد میرے عزیزوں بچا کچا مار رہ جاتا ہے. وہ لوگ جنہیں قرآن سنائی نہیں دیتا, کرسی پہ بیٹھ کے آدھے نیند میں, آدھے موئے, آدھے سوئے ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا تو مجھے لاوارثہ نہ سمجھو, میرا وارث کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ اکبر. جو مردوں زندوں کی مردوں کی حفاظت کر رہا ہے, اس اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے. اتنا تو مجھے نہ رولو. نبیوں نے مجھے پڑھا, پتھر جسم پہ پڑتے رہے, زخمی تھے مجھے پڑھتے رہے. نبی میں ساری کائنات نے مجھے پڑھا, ساری کائنات کے نبی نے پڑھا. اس وقت جب پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, بلال نے چمڑے ادڑا کے مجھے پڑھا, صدیق نے حرم میں لہولہان ہو کے مجھے پڑھا, فاطمہ کے گھر میں چولہا نہ جلا, میں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی. عائشہ صدیقہ کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلا, میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں سن, سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ فرمایا 17 دن ہو گئے میرے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا, مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی, میں اندھیرے میں مغرب کے وقت پیشاب کرنے بیٹھا, میرے پیشاب کی دھار کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی, چھینٹے میری طرف واپس آئی, میں نے اپنا پیشاب روک لیا. مجھے نہیں پتا مردہ حلال جانور تھا یا مردار تھا, حلال تھا یا حرام. مجھے چمڑا نظر آیا, اسی چمڑے کو میں اٹھا کے لے آیا. وہ لوگوں میں نے پانی میں دھو کے اسے پاک کیا, گرم کیا. اللہ اکبر. پھر جب سوکھ گیا میں نے 2 پتھروں کے درمیان میں اسے کوٹا, اس کا صفو بنایا. اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ پانی سے میں نگل گیا. قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا, تم روز کھا کر پیزے کھا کر چھوار میں کھا کر تم قرآن نہیں پڑھتے. بتاؤ حوضے کوثر کے ہم حقدار ہوں گے. تم نے مکھن پروٹھے کھا کے قرآن چھوڑ دیا, ہم نے چمڑے ادڑوا بھی لی اور چمڑے کھا کر قرآن سنایا. بتاؤ قیامت کے دن حوضے کوثر کا جام تمہارے ہاتھ میں ہوگا یا ہمارے ہاتھ میں ہوگا؟ جہاں یک محرم الحرام آئی, تیرے رنگ بدل گئے, تیرے مزاج بدل گئے, تیرے کپڑے بدل گئے, تیرے گھر کے جھنڈے بدل گئے, تیرے گھر کی کیفیت بدل گئی, تیرے ٹیپ ریکارڈ بند ہو گئے. اگر حسین کی غم میں تو ریڈیو بند کر سکتا ہے, تو آمنہ کے لال کے عشق میں ٹی وی بند کیوں نہیں کر سکتا؟ بے حیائی بند کیوں نہیں کر سکتا؟ بے غیرتی بند کیوں نہیں کر سکتا؟ مزاج بدل گئے. اللہ فرماتے اب تمہیں 10 دن کے لیے, اللہ اکبر, رحمان یاد آیا, کربلا والے یاد آئے. 11 مہینے 20 دن تمہیں کیوں یاد نہیں آتے؟ حسین سدا بہار ہے, حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے پیارو, کربلا کے میدان میں میں کھڑا تھا, ادھر میرے گھر والے, ادھر پیر محمد شاہ مسکین پوری, ادھر حبیب الرحمان توسوی دامت مفیوزم, 16 علماء اکرام کھڑے تھے, ادھر میرے عزیزو بی بی زینب پڑی تھی ملک شام کے اندر. اللہ اکبر. کربلا کے اندر میرے عزیزو حضرت عباس, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے. میں نے کہا حسین تیرے نام پر پاکستان میں بڑے جھگڑے ہیں, کوئی کہتا سیاسی لڑائی تھی, کوئی کہتا شہادت تھی, کوئی کہتا کرسی کا چکر تھا, کوئی کہتا نا جی نا, وہ بھی تو صحابی کا بیٹا, یہ بھی تو صحابی کا بیٹا, گڑبڑ گھوٹالہ تیرے میرے پاکستان کے اندر چل رہا ہے. حسین انصاف کر کے تو بتا, میں دنیا والوں کو کیا پیغام دوں؟ میں حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کے کربلا کا کیا پیغام لے کے آیا کہ عبد الحنان 1400 سال پہلے جب میرا سارا کنبہ کس گیا, سارے خاندان کے لوگ قربان ہو گئے, اللہ اکبر, زمین پر حسین بچا تھا, نان محمد کا نام بچا تھا, اوپر
پر اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا پیغام بچا تھا۔ پھر حسین تو نے کیا کیا، میں نے خیمے کی طرف دیکھا، خیمے کے پردے میں سے میری بہن زینب میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اے زینب بتا بتا تو بچ گئی تو نانے کی امت کو کیا پیغام دے گی؟ اگر میں بچ گیا تو حضور کے روزے پہ جا کے کیا دکھڑا سناؤں گا؟ بہن کہنے لگی بھیا تو بتا۔ کہ اس وقت ہم دونوں بہن بھائیوں نے ارادہ کیا تھا اگر تو بچ گئی حیا والا دامن لے کے نانے کے روزے پہ چلے جانا، اگر میں بچ گیا تو زخموں والا جسم لے کے حضور کے روزے پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور جا کے کہوں گا کملی والے تیری امت نے دیکھ میرا کیا حال کیا، میرے دوتے نہ چھوڑے، میرے پوتے نہ چھوڑے، میری اولاد نہ چھوڑی، میری رنگ نہ چھوڑی، انہوں نے نسبت کا خیال نہ کیا، انہوں نے سیدوں کا خیال نہ کیا، انہوں نے پیاسے ترسا ترسا کے مارا۔ اللہ اکبر، آج تیرے روزے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور ساری امت کو تیرے روزے پر آ کر منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے، اور لوگوں خیمے میں سجدہ تھا، خیمے میں سجدہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور کہنے او لوگوں خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا۔ میں نے کہا بہن کیا کروں؟ کہنے لگی میں خیمے میں پردہ بچاؤں تو کربلا میں سجدہ بچا دینا۔ اللہ اکبر۔ او لوگوں گواہ ہو جاؤ، نانا ابو آپ گواہ ہو جاؤ، زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا، میں نے کربلا کے میدان میں سجدہ بچا دیا۔ پھر یہ مبلغ پاکستان بولا، یہ شیرنی زبان بولا، یہ خطیب پاکستان بولا، حسین یہ انصاف کر کے جا رہا ہوں، دریا خان جاؤں گا، وہاں کے باسیوں کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے عوام کو بتاؤں گا رب اکبر کی قسم ہے زینب جیسا پردہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سمجھ نہیں آتا، کٹ گئے حسینی صاحب، آپ تو سید زادے ہو، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے آپ کے خاندان، آپ کے پرکھوں نے، آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی، یہاں تک دین آپ تک میرے تک پہنچا، کلمہ آپ تک میرے تک پہنچا۔ کیا ہم نیازے کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا حلیم کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا لان حلوہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، جا علی اکبر علی اصغر سے پوچھ، دودھ پتیاں پی کے قرآن پڑھنا کتنا آسان ہے، 3 دن کے پیاسے رہ رہ کر قرآن کی تلاوت سنانا کتنا مشکل ہے۔ آج تجھے مصری قاری پر پیار آتا ہے، اللہ اکبر، مصری قاری قرآن پڑھے گا، آپ کہیں گے حیک اللہ، آپ کہیں گے تقبل اللہ، آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ جب حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہوگا تو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں نے کہا ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ جب خیمے میں بہن نے پردہ بچایا ہوگا تو جنت کی حوروں نے آ کے بوسہ دیا ہوگا۔ اور میرے پیارو، دین اتنا بے قیمت نہیں، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیتا ہے۔ جا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ، جب تو نبی کے پاس بیٹھی تھی، میری امی عفیفہ منزہ، جب آپ امی جان کے آپ ابا جان جناب روحانی باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی تو آپ نے تنہائی میں حضور سے کیا کہا تھا؟ اماں کہنے لگی میں نے حضور سے کہا تھا کملی والے کوئی عہد سے زیادہ تیرے پہ سخت دن آیا ہو، وہ عہد کا میدان میں ابھی 15 دن پہلے میرے عزیزوں ہو کے آیا۔ اللہ اکبر، 67 صحابہ ایک قبر میں آرام فرما رہے ہیں، جاؤ احد کی گھاٹی میں جا کے دیکھو، 67 صحابہ ایک قبر میں سو رہے ہیں، 2 صحابہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور نبی کا پیارا چچا میر حمزہ ایک قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کملی والے، جب 11 ٹکڑوں میں تیرے چچے کا جسم بٹا پڑا تھا اس وقت تیری کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا عائشہ میرا رب مجھے دلاسا نہ دیتا، میرا رب میرے آنسوں کو نہ پہنچتا تو محمد کے حوصلے سارے ٹوٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کملی والے، عہد سے زیادہ غمگین دل، عہد سے زیادہ پریشانی والا دن آپ پر آیا۔ اماں کہنے لگی، پھر لب نہ ہلے، پھر آنکھوں کی پلکیں باتیں کرنے لگ گئی۔ میں نے کہا کملی والے بتا تو صحیح۔ فرمایا بولتے بولتے زبان لڑکنے لگ گئی، جسم کانپنے لگ گیا، جسم کے کپ کپی آ گئی، آنسوں کی برسات پلکوں سے نیچے داڑھی مبارک پر گرنے لگی۔ فرمایا عائشہ ہاں ایک دن اور سے زیادہ سخت میرے پہ آیا تھا، وہ طائف کی گلیاں، اللہ اکبر، وہ لوگوں کے پتھر مارنا، میں محمد کا چہرہ لولوہان ہونا۔ عائشہ مجھے سارے دکھڑے بھول گئے، جب طائف کا نام آتا ہے میں محمد کے جسم میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے فجر کا فجر کی نماز کا سجدہ چھوڑ دینے والوں، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اللہ اکبر، مائی خدیجہ بوڑھی بیٹھی ہے،
خدیجہ مال میں مکے میں جس کا ثانی کوئی نہیں، 20 نوکرانیاں جس کے کمرے میں ہر وقت بیٹھی رہتی ہوں. اللہ اکبر. اما خدیجہ کا بھائی کہتا ہے مجھے میری بہن کے اوپر مجھے ترس آیا. اللہ اکبر. میں گندم کی بوری لے کے گیا اور کہنے لگی پہلے ان کے لیے ان کا حال پوچھ لے، اگر یہ کھائیں گے تو خدیجہ پر حلال ہے، ورنہ خدیجہ اس رزق کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی. اللہ اکبر. میرے پیاروں میاں بیوی کی مثال یہاں ملتی ہے. میرے پیاروں یہ کون سی اصل پریاں جس کے پیچھے ماں کو جواب دے دیا، باپ کو جواب دے دیا، 4 پیسے تیری جیب سے ختم ہو جائے. کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں سکون کا سانس نہیں لیا، برقع پہن کے چھوٹے کی انگلی پکڑ کر دوسرے کو گود میں اٹھا کے کہتی ہے چل ماں کے گھر چلے، کم از کم عزت کے ساتھ روٹی تو ملی تھی، یہاں تجھے نچاتے رہے. کے اندر ساری بہاروں پر خزاں کا پانی پھیر دیا. نہ شکریہ نہ بن. تو نے اما فاطمہ کا کردار پیش کرنا ہے، تو نے سیدہ عائشہ جویریہ کا کردار پیش کرنا ہے. 3 دن ہوئے اما فاطمہ کو بیاہ ہوئے، رخصتی ہوئے، ڈولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے. 3 دن کی بے چینی نے، جدائی نے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا. اکھیاں برس پڑی، دل دھڑکنے لگ گیا. کملی مبارک دوش پہ ڈالی، کندھے پہ ڈالی، سیدھے علی کے مکان میں چلے گئے. دروازہ بجایا، اندر آنے کی اجازت مانگی. اما سین سمجھ گئی میرا ابا محمد آیا. دروازے پر استقبال کرنے کے لیے آئی. بیٹی کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، حالت اور بدل گئی. بھوک کی وجہ سے گال پچک گئے، پیٹ اندر چلا گیا. وہی پیمند والی چادر، وہی پرانا کھدر کا جوڑا پہنا ہوا ہے. تشریف لے گئے. دیواروں پہ اوپر سے مٹی بھرتی ہوئی زمین پہ گرتی دیکھی. چاہتے ہاتھ پکڑ کے لاتے اور کہتے ربا بھیج جنت سے جبرائیل علیہ السلام کو کہ 2 روٹیاں میری بیٹی کے لیے لے کے آئے، لباس میری بیٹی کے لیے لے کے آئے. مولانا اللہ اکبر. میں قبا میں نفل پڑھ کر، بہت پرانے ایک ساتھی تھے وہ مل گئے، اپنی گاڑی میں لے گئے. ایک مکان کے اندر اتنی بڑی محراب نکلی ہوئی کہ مولوی صاحب شور نہ کرنا، چپکے سے یہاں کے کھڑے ہو جاؤ، زیارت کر لو. میں نے کہا کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے جب نبی کی دھی کی مکے کے یہودیوں نے سازش کر کر منافقوں نے دعوت کی تھی کہ کملی والے اپنی بیٹی کو بھیج دے، ہمارے گھر میں آئے، دین سنائے، قرآن سنائے. اللہ اکبر. اندر بات چھپی ہوئی تھی کیا کہ نبی کی بیٹی آئے گی، اس کے کپڑوں کا پیون دیکھ کر ہماری گھر والیاں تالیاں پیٹیں گی، مذاق اڑائیں گی. دیکھو یہ سارے نبیوں کا سردار ہے، جنت کا وارث بنا پھرتا ہے، جس کی بیٹی کے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ادھر اما فاطمہ چلی، ادھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آگے. محبوبہ اپنی دھی کو کہہ کہ یہاں اللہ اکبر کھڑی ہو جائے. اللہ اکبر. کیوں کہ جبرائیل جنت سے جوڑا لے کے آیا تاکہ دنیا والوں کا مکالہ ہو جائے، محمد کی آل کا شان قیامت کی صبح تک بلند ہو جائے. فرمایا یہ وہ جگہ تھی جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے جوڑا اترا تھا. اللہ جل شانہ نے جل کا شان خود بڑھا دیا. قیامت آ سکتی ہے، محمد کا شان، محمد کی آل، محمد کے اصحاب کا شان میرے عزیزوں کوئی نہیں گھٹا سکتا. تیرے لا قانون بلتے رہے، ختم ہوتے رہے. جو قانون اللہ نے بنا دیا، محمد بھی پیار والے، محمد کے یار بھی پیار والے. فرمایا دنیا کی عدالت 10 سال کہہ سنائے گی، دنیا کی عدالت 25 سال عمر کہہ سنائے گی، لیکن میری عدالت کے اندر فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. یاران مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح ہوگا اور غداران مصطفیٰ کا چہرہ یہاں بھی کالا ہوگا، قیامت کے دن بھی کالا ہوگا. یہ رڑا مال ہے، کیا سمجھتے ہو؟ یہ ہول سیل کا مال ہے، یہ لنڈا بازار ہے. جس کا دل چاہتا ہے نبی کی بیٹیوں میں جدائیاں ڈال دیتا ہے، لاکھ روپیہ فیس لے کے جاتا ہے. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم ڈوب کے مرتے کیوں نہیں؟ کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ کیوں انتظامیہ کا دروازہ جا کے کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ کیوں اعلیٰ حکمران کے قدموں میں جا کے نہیں بیٹھتے؟ اوے لوگوں ہماری ماں بہنوں کو گالی دو، لیکن نبی کی گھر والیوں کو گالی برداشت نہیں کر سکتے. جس کا موڑتا ہے کہتا نہیں جی نبی کی ایک بیٹی تھی، 4 کوئی نہیں تھی. خدا کی قسم یہ زینب نے کل قیامت کے دن رو کے دکھا دیا. کہیں گے ابا جان دین پہ تو حملہ تو ہو رہا تھا، تیری نسل پر بھی حملہ کر دیا. نہ میرے پیارا میں لڑوانے نہیں آیا. میرا موضوع پوری دنیا کے اندر چلتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایک اعزاز ملا تھا پچھلے دنوں، پھر مجھے عزیزوں یوٹیوب چینل کی طرف سے گولڈ بٹن ملا تھا. 2 بلین میرے عزیزوں سبسکرائبر، میرے فالوور موجود ہیں. جو اس وقت جب مجھے گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملا، امیر سفر کا امن، میرے عزیزوں سفیر امن کا جو مجھے انعام ملا، اس وقت کہا تھا مولانا آپ کی تقریر کو دنیا کے 71 ممالک کے اندر سنا جا رہا ہے، اور یقین جانو حسین
हुसैनी साहब इसका जीता जागता सबूत मैंने हरम के अंदर देखा, इतना रश मेरे पीछे, इंडोनेशियन, बांग्लादेश, अल्लाह अकबर, पता नहीं कहाँ कहाँ की दुनिया। हरम के अंदर सिक्योरिटी वाले आ गए, कहने लगे हजी पासपोर्ट, मैंने भी निकाल के दे दिया। मैंने कहा लो। जब उन्होंने पासपोर्ट देखा फौरन यूँ करके मोबाइल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ माथा चूमा और यहाँ मैंने खुशबू लगाई। शेख सदीक अब्दुल हन्नान सिद्दीकी खतीब गबीर पाकिस्तान। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जान पता कि मुझे वहाँ क्या एजाज़ मिला। हुसैनी साहब खुदा की कसम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहता, मुझे मक्के पाक के अंदर 2 मरतबा गिलाफ़े काबा का टुकड़ा इतना बड़ा बड़ा दिया गया। मुझे मदीना शरीफ में मस्जिद कुबा के बिल्कुल करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक के 2-4 कतरे हदिये के तौर पे दिए गए। अल्लाह अकबर। जब तबर्रकात मुझे दिखाए गए कुबा के बिल्कुल साथ, बड़ी अस्करी क़यादत की अंदर, बड़ी सिक्योरिटी के अंदर जब ले जाया गया, अल्लाह अकबर, जिस पत्थर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक बिल्कुल वो उसी तरह छपे हुए हैं, वो पत्थर उठाया और अब्दुल हन्नान के यूं करके सर पर रख दिया गया कि दुनिया के अंदर चिट्टी पगड़ी पहनता है, आज तुझे मदीने में मोहम्मद के नालैन की दस्तार पहनाई जा रही है। ये एजाज़ात मेरे अजीज़ों लेके आया। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं हुजूर के रोज़े पर मिरासी बनकर, नौकर बनकर, चमार बन के खड़ा था कि मोहम्मद तेरे दर की नौकरी करता रहूँगा, मेरी तशकील कर दे, मैं दुनिया में जाके तेरी हाल का भी जिक्र करूँ, तेरे साहब का भी जिक्र करूँ, तेरे ख़त्म नबूवत का प्रचार करूँ। कमली वाले झोली फैला के कह रहा हूँ मुझे भी कबूल कर, मेरी नस्ल को भी कबूल कर। कमली वाले हर साल आओ, आपको आके कारगुजारी सुनाऊं। मैं दरिया खान गया था, अल्लाह अकबर, टूटे दिलों को जोड़ के आया, नाराज लोगों की सुलह करा के आया। मैं बक्कर गया था, मैं फलानी जगह गया था, फिर मैं आऊँ, फिर मैं आपको कारगुजारी सुनाऊं, आप फिर मेरी तशकील फरमा दे, क्योंकि हमारा अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। खुदाए पाक की कसम उठा के वजीरों अमीरों कह रहा हूँ, मैं आखिरी से 1-2 दिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ानों पर सलामी के लिए गया, व्हील चेयर कोई जल्दी से मेरी आगे को ले गया। अल्लाह अकबर, मुझे मौलाना पता ही ना लगा कि मैंने सलाम किया कि नहीं किया। मैंने यूं करके पीछे मुड़ के देखा, मेरी जुबान से जो लफ्ज़ निकला मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने कहा या रसूलल्लाह, इन्नी बेवफाइयाँ चंगियाँ नहीं होंदियाँ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कमली वाले फेरा ही मरवा दिया, सलाम कबूल नहीं किया। यकीन जानो बावजू बैठा हूँ, अपनी बात का ज़ामिन हूँ। किसने यूं करके मेरी व्हील चेयर पे खींची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजा शरीफ के साफ सुथरात के सामने कर दी। मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट कमली वाले से राजो न्याज की बातें करता रहा, मैं दुखड़े सुनाता रहा, वहाँ से सलाम के जवाब लेता रहा। अल्लाह अकबर। यकीन तो पहले भी था, उस दिन यकीन हो गया मोहम्मद रूह बिल जिस्म के साथ अपने रोजे में आज भी जिंदा है। अकीदा हयातुन नबी, बोलो बोलो, अकीदा हयातुन नबी, हुजूर अपने रोजे में जिंदा मौजूद है। मैं कहाँ से लाऊं? हुसैनी साहब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाओ लोगो, जब मदीने में हुजूर के रोज़े पर सलाम करके आओ, पाकिस्तान आओ या अपने मुल्क में जाओ, खबरदार यूँ ना कहना मैं रोज़ा देख के आया, बल्कि यूँ कहना मैं रोज़े वाले को देख के आया हूँ, रोज़े वाले को सलाम करके आया, रोज़े वाले को जवाब दे के आया हूँ। मैंने पता है वहाँ आखिरी बात क्या की, दरिया खान वालों आप भी नियत कर लो। मैंने वहाँ आखिरी बात अल्लाह के नबी से अर्ज़ की, मैंने कहा कमली वाले बार बार बुलाते रहे, बार बार तस्कील करते रहे, लेकिन जब इतनी सी ज़िंदगी बाकी रह जाए तो हमेशा के लिए सिफारिश कर कर अल्लाह से मदीने बुला लेना, फिर डेरा यही लग जाए, मौत मदीने के अंदर आ जाए। कमली वाले कब्र का टुकड़ा रोजे की छांव में दे देना।